السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا جوبلی فیملی تکافل شو. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب. امید ہے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈز پسند آئی ہوں گی اور آپ کے بہت سوالات ہیں. میں جانتا ہوں ضرور کوشش کریں گے تمام سوالوں کے جوابات لیں. سوال میرے پاس ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ سوال آپ کو بتا دوں، میرے معزز مہمان ان کا تعارف آپ سے کرائے دیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں گروپ ہیڈ ایچ آر مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ منور خلیل صاحب، اینڈ ہی لکس تکافل بزنس، دیٹس وائی ہی از ہیئر. ان کے ساتھ شریعہ اسکالر، شریعہ ایڈوائزر جوبلی فیملی تکافل، مفتی ذیشان عبدالعزیز صاحب. سر بہت شکریہ، آپ کی رائے بہت ہی محترم ہے اور بہت ہی مستند ہے. تو کیا ہے سوال؟ تکافل a good investment tool یا تکافل اس میں سیونگ کا حصہ ہے یا نہیں؟ اس سوال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. منور صاحب آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے یہ سوال، سیونگ کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس وائڈ رینج آف تکافل پلانس ہیں جس کے اندر ہم انشورنس کا کمپوننٹ، سیونگ کا کمپوننٹ اور انویسٹمنٹ کا کمپوننٹ کو کور کرتے ہیں آن دی نیڈ آف دی کسٹمر، کہ کسٹمر کو ایکچولی ریکوائرڈ کیا ہے. وی ہیو لاٹ آف پلانس. اگر آپ ایجوکیشن کی پلان کی بات کریں، آپ میرج پلان کی بات کریں، آپ انویسٹمنٹ پلان کی بات کریں، مگر ریزن بھی کہ آپ کو کلائنٹ کے ساتھ مل کے اس کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی. صحیح. تو ریزن بینگ کہ اٹس آل اباؤٹ کہ جب ہمارا جو کنسلٹنٹ ہے جب جا کے کسی بھی کلائنٹ کو ملتا ہے تو اس سے پہلے کچھ ضروری معلومات ہوتی ہیں، وہ معلومات حاصل کرتا ہے. اس کے بعد ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمیں آپ کے لیے کون سی جو ہے پلان جو ہے وہ آپ کے لیے فیزیبل ہے، اور پھر ڈیٹیل میں وہ پلان جو ہے وہ ہم اس کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. معلومات کتنی اہم ہوتی ہیں؟ ذرا سا ہیر پھیر کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے کسٹمر کے لیے، کمپنی کے لیے؟ دیکھیں، میں سمپلی ایک بات، بڑے ہمارے ویورز ساری باتیں سن رہے ہوں گے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی آپ پالیسی لیں، ہمارے سے لیں، آپ کسی سے بھی لیں، دیر آر 6 پارٹنرس ورکنگ ان پاکستان، تو جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بالکل صحیح بتائیں، کیونکہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کسٹمر کو ہوتا ہے. اگر آپ ڈیٹیلز میں کوئی بھی چیز آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اینڈ ریزن بینگ ایٹ دی ٹائم آف کلیم، اگر وہ انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے انفارمیشن صحیح پرووائڈ نہیں کی تو وہ کلیم ڈکلائن ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے جی، خاص طور پہ جو میڈیکل ہسٹری ہے، رائٹ، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پراپر طریقے سے ڈکلیئر کریں. صحیح، کیونکہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ پلان لینا ہے تو پھر یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے سچ بول کے پلان لینا ہے، کیونکہ فائدہ آپ کو ہوگا. مفتی صاحب یہی سوال آپ کے سامنے، سیونگ کا کتنا حصہ ہے؟ شعیب، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار دس کوشچن. اینڈ دیکھیں، سیونگز ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس وقت ہماری فیملی تکافل کے پلانس کا، رائٹ، جو جوبلی فیملی تکافل اس وقت آفر کر رہا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کسٹمر کی نیڈ کے اوپر کہ وہ کون سا پلان اڈاپٹ کرتا ہے، ہم اس کو کون سا پلان ریکمینڈ کرتے ہیں. الٹیمیٹلی ڈیسیژن از ہز. میں نے آپ آپشنز دیتے ہیں اے بی سی، ویریس پروڈکٹس، اوکے، جس کے اندر بعض پروڈکٹس کے اندر سیونگز کا کمپوننٹ زیادہ ہے اینڈ ڈیتھ بینیفٹ کم ہے. میں چاہوں گا اس کو اگر آپ ایلیبوریٹ کریں، سیونگ کا کمپوننٹ زیادہ کیسے ہے اور کس پلان میں ہے؟ دیکھیں، ایک کسٹمر جب بھی کوئی پلان لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، تکافل کا، اور وہ ایک سرٹن اماؤنٹ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، لیٹ سپوز فار ایگزامپل 100,000 روپیز، رائٹ، یا 2.5 لاکھ یا 5 لاکھ، کسی بھی اماؤنٹ کا جب وہ کوئی پلان لیتا ہے تو اس پلان میں سے ایک سرٹن کمپوننٹ اس کا چلا جاتا ہے پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ فنڈ کے اندر. صحیح. جس کے اندر اس پارٹیسپینٹ کو، اس کسٹمر کو یونٹس ایلوکیٹ کر دیے جاتے ہیں فار ہز انویسٹمنٹس، اور ان انویسٹمنٹس کے نتیجے میں جو بھی ریٹرنز آتے ہیں فرام شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز، وہ ریٹرنز بھی اسی کو دیے جا رہے ہوتے ہیں. اس کی دی ہوئی پیسوں میں سے ایک تھوڑا سا کمپوننٹ جو ہے وہ وقف فنڈ میں، پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ میں چلا جاتا ہے فار ڈیتھ بینیفٹ. رائٹ، ان کیس خدا نخواستہ کسی ٹائم پر اگر اس پارٹیسپینٹ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کے ساتھ ایک سرٹن اماؤنٹ کا کنٹریبیوشن کی وجہ سے اس کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، جس کو ہم کلیم سیٹلمنٹ بھی کہتے ہیں یا ڈیتھ بینیفٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو دیر آر ویریس پروڈکٹس، بعض کے اندر ڈیتھ بینیفٹ زیادہ ہے، صحیح، اور انویسٹمنٹ کا پروپورشن کم ہے، اور کچھ لوگوں کی ترجیحات ڈفرنٹ ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، کسٹمر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے اندر لیٹ سپوز 60% فرسٹ ایئر کے اندر انویسٹمنٹ ایلوکیشن ہے، 40% جو ہے وہ پروٹیکشن کی مد میں ایلوکیٹ ہو جائیں گے. کوئی پروڈکٹ ایسی ہیں کہ جس کے اندر فرسٹ ایئر میں 30% انویسٹمنٹ ایلوکیشن ہے، لیکن وہاں پر چونکہ پروٹیکشن کی مد میں زیادہ ایلوکیٹ ہوا تو ڈیتھ بینیفٹ زیادہ ہو جائے گا. تو اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس آن دا کسٹمر، بٹ دیر آر ڈیفینیٹلی پلانس، اور ہر پلان کے اندر جو ہے نا انویسٹمنٹ کمپوننٹ ہے
اٹ ڈپینڈس کہ اس کے لیے کیا بینیفیشل ہے. جتنا ڈیٹیل میں آپ بتا رہے ہیں, کیا سیلز ریپرزینٹیٹیو کسٹمر کو اتنا ڈیٹیل سے بتاتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ABCD پلان بتاتے ہیں, اتنی ڈیٹیل سے شاید نہیں بتاتے. ایسا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم اپنے ہمارے جتنے بھی سیلز ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہماری جتنی بھی ڈسٹریبیوشن فورس ہے پورے پاکستان میں, ہم ان کو مارکیٹ میں بھیجنے سے پہلے, جیسے منور صاحب نے اپنی پرانی ہماری گفتگو میں یہ بتایا بھی تھا کہ ہم ان کو پراپرلی ٹرین کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مارکیٹ میں الاؤ کرتے ہیں جا کر ہمارے پروڈکٹ کو آفر کریں. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ یہ کہ مس سیلنگ نہیں کرنی, اور یہ جبلی فیملی تکافل کے شولڈرز کے اوپر ایک بیج ہے کہ الحمدللہ وی ٹرائی آور بیسٹ ناٹ ٹو مس سیل. ہم کسٹمر کے سامنے فرینکلی ہر چیز کلیئر کرتے ہیں کہ یہ پلان ہے, یہ اتنے % انویسٹمنٹ ہوگی, اتنے % پروٹیکشن کی مد میں ایلوکیشن ہوگی. ایسا نہیں کہ 100% انویسٹمنٹ, اینڈ ایوری تھنگ از دیئر آن دا پروڈکٹ. میں اپنے ویورز کو بھی اس سما کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز جو ہمیں شکایت آتی ہے کہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز کی طرف سے بھی آتی ہے کہ ہمارے کسٹمرز ہماری پروڈکٹ لیتے ہوئے, ناٹ ایوری ون بٹ کافی ایسے بھی ہیں کہ جو پڑھتے نہیں ہیں اور وہ لے لیتے ہیں, جبکہ پلان میں پروڈکٹ کے اندر everything is very much crystal clearly mentioned. کرتے ہیں verbal discussion پہ. Yes, but everything is mentioned کہ فرسٹ ایئر میں انویسٹمنٹ ایلوکیشن اتنی ہے, سیکنڈ ایئر میں اتنی ہے, تھرڈ ایئر میں اتنی ہے. everything is very much clear. and مزے کی بات یہ ہے کہ بہت باریک الفاظ سے ہم نے نہیں لکھا, اچھے فونٹ میں, so people can read that as well. اور کلیئر لکھا ہوا ہے. Yes, کوئی ڈوبیس نہیں ہے. and جبلی فیملی تکافل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروڈکٹ بروشرز ہیں دے آر ان انگلش اینڈ ایز ویل ایز اردو لینگویج ایز ویل, تاکہ ہمارے سمجھنے کے لیے آسانی رہے. یس, وہ ہمارے کسٹمر جو کہ اردو میں پڑھنا چاہیں وہ اردو میں بھی پڑھ سکیں. کیونکہ بہت ضروری ہے, وربل ڈسکشن بھی ضروری ہے لیکن پڑھنا بھی ضروری ہے, اور پڑھ کے سائن کریں, جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا. اس میں میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں اگین وہی بات ہے کہ ہمارے جو ٹریننگ کی بات کی مفتی صاحب نے, اس ٹریننگ کا رزلٹ سارا یہ ہے, میں نے اس سے پہلے شاید پروگرام کے اندر بھی میں نے ڈیٹیل بتایا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کسی بھی انشورنس کمپنی, تکافل کمپنی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی پرسسٹنسی. اگر اس کی پرسسٹنسی بتاتی ہے کہ کمپنی اسٹینڈ کدھر کرتی ہے, رائٹ, تو ریزن بینگ کہ جو ہمارا کسٹمر ہے جو ہم سے پالیسی لے رہا ہے, کنٹریبیوشن پے کر رہا ہے, اور نیکسٹ ایئر اگر وہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن پے نہیں کرتا تو ایونچولی وہ ڈائریکٹلی آپ کی پرسسٹنسی کو ہٹ کرتی ہے. تو جو کرنٹ سچویشن ہے ہمارا, وہ کرنٹ سچویشن کے اندر ہماری جو سیکنڈ ایئر کی پرسسٹنسی ہے دیٹ از اراؤنڈ 80%. آلرائٹ, ٹھیک ہے. اگر کمپیئر کریں باقی کمپنی سے, بیکاز آپ کی کمپنی از ان دی ٹاپ, جی, تو باقی کمپنیز رفلی کیا ہوگی؟ میں اس ٹاپک پہ کہنا نہیں چاہوں گا, میرے خیال میں یہ مناسب نہ ہوگا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں تقابل کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے کہا 80% سے پلس آپ کی پرسسٹنسی ہے, اور جو تھرڈ ایئر آنورڈز ہے, جو تھرڈ ایئر پرسسٹنسی ہے دیٹ از اراؤنڈ 90%, بڑھتی جا رہی ہے. جی, کیونکہ ریزن بینگ کہ کچھ پریمیم ڈیو ٹو اینی ریزن جو ہے وہ جیسے 20% جو ہے کنٹریبیوشن نہیں ریسیو ہو پایا, مگر نیکسٹ ایئر جب وہ پالیسی واپس رینیو ہوئی ہے تو اٹ ریچز ٹو 90%. اور جیسا آپ نے کہا کہ پرسنسی کے بارے میں اگر میں بتاؤں, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر تکافل کے کوئی تقریباً 6 آپریٹرز جو ہے وہ تکافل کا بزنس کر رہے ہیں. جتنا بزنس وہ 5 آپریٹرز کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہی بزنس ہم اکیلے کر رہے ہیں. وہ 5 کا پلڑا اتنا ہے تو بیلنس کر رہی ہے جوبلی فیملی تکافل. صحیح. مفتب, اس سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے فنڈز کے حوالے سے, 2-3 ٹرمز آپ نے یوز کی, تو ہاؤ ڈو یو مینج دا فنڈز ان تکافل؟ دیکھیں شعیب, ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 2 فنڈز ہیں بیسیکلی, جس میں ہمارے پارٹیسپینٹس کی جو انویسٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, جو ان کا انویسٹمنٹ کمپوننٹ ہے آؤٹ آف دیئر کنٹریبیوشن وہ جا رہا ہوتا ہے. کیپٹل گروتھ فنڈ ہے اور مینجڈ ہمارے پاس فنڈ ہے, 2 فنڈز ہیں ہمارے پاس, اور یہ 2 فنڈز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز آر ڈفرنٹ. ایک فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ اسٹریٹجی از اے بٹ ایگریسو, جس میں ہم شریعہ کمپلائن اکویٹیز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں جو شریعہ کمپلائن اکویٹیز ہیں, چونکہ اسٹاک مارکیٹ ایک ہائیلی والیٹائل مارکیٹ ہے, جس کے اندر ریٹرنس اچھے بھی ہیں بٹ دین رسک فیکٹر بھی اس کے اندر ہائی ہوتا ہے. شریعہ کمپلائنس ہے, یا ڈیفینیٹلی دیٹ از 100%. ہمیں شریعہ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ہم اسٹاک مارکیٹ میں بھی صرف انہی اکویٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو آل شیئر اسلامک انڈیکس جو ہے اسٹاک ایکسچینج کا, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا, جس میں جن اکویٹیز کو شریعہ کمپلائن آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ہم وی میک شیور کہ ہماری انویسٹمنٹ صرف انہی اکویٹیز میں ہو, نمبر 1. اور دوسرا جو ہمارا فنڈ ہے وہ ذرا
कंजर्वेटिव फंड है जिसमें हम ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में जा रहे होते हैं जहां पर रिस्क फैक्टर कम होता है. रिस्क होता हर जगह है बट देन रिस्क फैक्टर कम होता है. ये क्लाइंट डिटरमिन करता है किस फंड में जाना है या कंपनी? जी, क्लाइंट के पास ऑप्शन होता है कि वो कौन से फंड को ऑप्ट करना चाहता है. एक कस्टमर है जो कि चाहता है कि मैं ज्यादा बेहतर रिटर्न्स चाहता हूं लेकिन मैं रिस्क बेयरिंग मेरी एपेटाइट भी हो, मैं रिस्क उठाने को तैयार हूं, तो वो हमें एक फंड को रकम ले जा रहे होते हैं. और कुछ होते हैं कि जो जरा चाह रहे होते हैं कि हम जरा मोहतात अंदाज से चले और यहाँ पर भी हम ऑप्शन देते हैं कि वो ये बताएं कि हमें वो 50% इस फंड में एलोकेट करवाना चाहते हैं और 50% इस फंड में भी हो सकता है. ये ऑप्शन भी है. ऑप्शन भी हम देते हैं 50% या मे बी 70-30 और 80-20 आपकी मर्जी है. अपने कस्टमर्स को देते हैं. सही. सर आपसे भी ये सवाल कि मैनेज कैसे हो रहे हैं फंड्स, और ये जिस तरह इन्होंने भी कहा कि कस्टमर को पता है, क्लाइंट को पता है फंड्स कैसे मैनेजर कहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, किस फंड में जाना चाहिए, तो तकाफुल कैसे मैनेज कर रहे हैं फंड्स को? मुफ्ती साहब ने काफ़ी डिटेल में आपको बताया. मैं सिर्फ फर्दर ये ऐड करना चाहूँगा कि जिस वक्त ये फंड्स हमारे पास 2 फंड्स की अवेलेबिलिटी है, हमारा क्लाइंट जो है 1 साल में 4 दफ़ा फंड की फ्री ऑफ कॉस्ट स्विचिंग कर सकता है. 1 साल में 4 दफ़ा फंड के साथ जो है वो स्विचिंग कर सकता है 4 टाइम्स इन अ ईयर. तो लेट्स से सपोज कि उसने जो है मैनेज फंड के साथ जो है वो काम पॉलिसी ली थी, उसके यूनिट्स एलोकेट है, सारा कुछ है, एंड ही सीज के जी मार्केट जो है वो काफ़ी जो है एग्रेसिव है, मोड के अंदर है, वो इंक्रीज कर रही है, एंड देन ही जस्ट रिक्वेस्ट अस कि जी मेरा इतना 50% शेयर जो है वो आप कैपिटल ग्रोथ तकाफुल फंड में ट्रांसफर कर दें. So that amount will be transferred in the capital growth plan. And उसके लिए मगर सबसे इंपॉर्टेंट है, मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, वो बहुत एग्रेसिव चीज़ है, एग्रेसिव मोड के ऊपर काम कर रहा होता है, तो उसके अंदर जी रिस्क फैक्टर ज़्यादा है. तो इसमें ज़्यादातर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो कि मार्केट को मॉनिटर कर रहे होते हैं. वो नॉर्मल आदमी के लिए यानी जिसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है वो इस तरफ नहीं जाएगा. वो मेरे ख्याल में इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर हिम, क्योंकि अगेन बात सारी ये है कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों की जो सैलरी पैकेजेस हैं, जो उनका रुझान है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो दे वांट अ सिक्योर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, ठीक है, कि उनको कुछ रिजल्ट्स मिले. और अगेन तकाफुल के अंदर जो ब्यूटी है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो ब्यूटी इज दैट कि आप सेविंग्स के उनको रिटर्न्स दे रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस एज वेल आल्सो, तो दे आर कवर्ड. राइट, ठीक है. अल्लाह ना करे अगर उसके साथ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो रीजन बीइंग कि उसकी जो पीछे फैमिली है, जो डिपेंडेंट्स हैं, दे गेट अ सर्टेन अमाउंट. एंड रीज़न बीइंग कि मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं, क्योंकि मैं कोई तकरीबन 25 साल हो गए इस बिज़नेस से कनेक्टेड. मैंने ऐसे काफ़ी लोगों से मिला हूँ, ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं जिन्होंने कोई प्रॉपर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान आउट नहीं किया, और उनकी जो है ना इमीडिएटली किसी वजह से डेथ हो गई हो, तो पीछे जो फैमिली की पोजीशन है वो काफ़ी मिजरेबल पोजीशन होती है. यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो की लेकिन देखा नहीं, बिजनेस को नहीं देखा, मार्केट को नहीं देखा, मॉनिटर नहीं किया, तो नुकसान अल्टीमेटली आपकी फैमिली को जी हुआ. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर आप तकाफुल की प्रोडक्ट लेते हैं, सो यू आर गेटिंग 2 बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. वंस कि आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे, राइट. द सेकंड पार्ट इज दैट कि यू आर कवर्ड. शेब, इसी बात को मैं थोड़ा फर्दर इलैबोरेट कर दूं कि एक आदमी के पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एवेन्यूज हैं हमारे मुल्क में. यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन एनी इस्लामिक बैंक. I'm talking about the Sharia compliant investment avenues. You can go and invest in Islamic mutual funds. You can go and invest in other avenues as well. But then ये जितने avenues हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ investments हैं कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, उस 1 लाख रुपए के ऊपर जितना भी रिटर्न आया वो आपको मिल जाएगा. तकाफुल की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर एक हिस्सा तो है इन्वेस्टमेंट का कि जिसमें आपके पैसे इन्वेस्ट हुए और उसका रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन दूसरा इसके अंदर जो एडवांटेज है वो है प्रोटेक्शन का, जिसको हम डेथ बेनिफिट भी कहते हैं. सही. तो वो जो था तो वो आपकी फैमिली को मिल रही होती है ये अमाउंट. और शुएब, ये रकम इस कदर काम आती है उस दुनिया से जाने वाली की फैमिली के लिए कि हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि द फैमिलीज वर इन अ मिजरेबल कंडीशन, लेकिन ये जो रकम होती है उस जाने वाली की कमी को नहीं पूरा कर सकते, लेकिन उसको जरूर इतना सहारा दे देती है कि उसको आज माशरे में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता. ये है तकाफुल की खूबसूरती जी, कि ये हिफाजत कर रही है आपकी जी. प्रोटेक्शन का कंपोनेंट भी है इसमें, जिसको हम डेथ बेनिफिट कहते हैं, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट
کمپوننٹ بھی ہے جو سیونگز لے کر آ رہا اور ہوتا ہے. دونوں کمپوننٹس بہت زبردست ہیں, انویسٹمنٹ بھی اور پروٹیکشن بھی, ایک باپ کی طرح. تو اگر بڑے آپ بھائی کی دنیا طرح سے چلے protection. گئے تو بھی آپ کی فیملی کو ڈیتھ بینیفٹ مل رہا ہے, اور اگر آپ زندہ رہے تو آپ کی ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی آف لائن آپ کو سیونگز کا ریٹرن بھی مل رہا ہوتا ہے. ہم نے اس میں ایک چیز اور ایڈ کی ہے ریسنٹلی, اور وہ ہے ہاسپٹلائزیشن کوریج. اوکے, ٹھیک ہے, تو جی پوری نہیں, ایز این انڈیویجول, اور آپ فیملی کی بھی لے سکتے ہیں. صحیح, ڈیپینڈ آن دا پلان. جی, ڈیپینڈ آن دا پلان, ڈیپینڈ آن دی ایپیٹائٹ آف دی کسٹمر, کہ وہ اپنے لیے لینا چاہتا ہے, اپنی وائف کے لیے, واٹ ایور اٹ از. تو ٹیکنیکلی اگر آپ بات کریں انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ, سو یو آر گیٹنگ 3 بینیفٹس آؤٹ آف اٹ, کہ آپ کے انویسٹمنٹس کے ریٹرنس اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اللہ نہ کرے گا کہ کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے, ڈیتھ ہو جائے, تو اس کے اگینسٹ وچ ایور از ہائر, آئدر جو آپ کی انویسٹمنٹ کا کمپوننٹ ہے یا آپ کا سم ایشورڈ کا کمپوننٹ ہے, وچ ایور از ہائر دیٹ ول بی پیڈ ٹو دا کسٹمر. دا تھرڈ پارٹ از دیٹ کہ اللہ نہ کرے کہ ڈیورنگ دی ٹینیور, کہ اگر آپ نے لیٹس سے سپوز 10 سال کے ٹائم ڈیوریشن کا پلان لیا ہے, اس درمیان میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہوتا ہے, تو اس کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس جبلی فیملی تکافل کا ایک عدد کارڈ موجود ہوگا. دیٹ کارڈ ہیز ٹو بی پریزنٹ ان دا ہاسپٹل, اور ہاسپٹل جو ہے پھر اس کو پراپرلی ٹیکن کیئر کرے گی. یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے. اس وقت آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت آپ کو فیملی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی پریشانی ہے آپ کی صحت, اور وہ اس کا خیال رکھ رہی ہے جوبلی فیملی تکافل. اور یہ سارے, میں کسی نارمل ہاسپٹلس کی بات نہیں کر رہا, میں سارے جتنے بڑے ہاسپٹلس ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, اینی ویئر جو بھی ہاسپٹلس ہیں, ہمارا ایک کال سینٹر موجود ہے. اس کال سینٹر کے اندر اگر اس پیشنٹ کو ڈیو ٹو اینی ریزن اگر مانیٹر نہیں کیا جا رہا یا اس کی کیئرنگ نہیں کی جا رہی ہے, تو اگر کلائنٹ ہمیں امیجیٹلی کال کرتا ہے تو وی امیجیٹلی ٹیک ایکشنز اگینسٹ دیٹ. تو ہمارے پاس ڈاکٹرز اویلیبلز ہیں جو کہ ہاسپٹلس کے کنٹینیوسلی وزٹس کرتے ہیں. وی میک شیور کہ ہمارا کسٹمر ہمارا پرائڈ ہے, تو اگر ہم کوئی پروٹیکشن اس کو دے رہے ہیں یا ہم اس کو کوئی ایڈوانٹیج دے رہے ہیں, تو ہم پراپر طریقے سے وہ چیز فلفل کر سکیں. اور کسٹمر کوئی بھی پروڈکٹ لے تو اس کے اندر وہ یہ, اس کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ یہ ہاسپٹل والی کوریج لے لے. اٹ ڈیپینڈس. دیکھیں, میں نے اگین آپ سے شروع میں یہ بات کہا تھا, آپ اور میں بیٹھے ہیں, میری اور آپ کی دونوں کی نیڈ مختلف ہے. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن ہاسپٹل والی نیڈ تو شاید سب کی ہے. جی, مگر اگین ہاسپٹل کی نیڈ اگین جو ہے وہ اس کا جو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایج بریکٹ کے اندر. رائٹ, ٹھیک ہے, ایج بریکٹ, اس پر ضرور ہم جائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. لاسٹلی سمجھیے کہ کوئی آپ کی گفتگو نہیں سن پایا, یا سمجھیے کہ میں ایک کسٹمر ہوں اور آپ سیلز ریپرزینٹیٹو ہیں, سمپل سا سوال کرتے ہیں, وائی ٹو چوز JFT. اگین, کیا آپ مجھ سے کوئی سوال کریں گے یا آپ مجھے کوئی جواب دے دیں گے, کوئی کامنٹ کر کے آپ مجھے کوشش کریں گے میں مان جاؤں کہ JFT ہی مجھے لینی چاہیے؟ دیکھیں, مینلی اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو ہمارا جو کلیم پروسیسنگ پارٹ ہے دیٹ از کوائٹ اگریسو. وی ڈو ناٹ ڈیلے دا کلیمس پارٹ آف اٹ. کسی بھی کمپنی, تکافل کمپنی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ہاؤ گڈ دے آر آف پیئنگ کلیمس. آپ کس لیے انشورنس لے رہے ہیں, آپ کس لیے تکافل لے رہے ہیں, آپ ایک انویسٹمنٹ کا پارٹ لے رہے ہیں, آپ ایک جو ہے نا اپنی لائف کی کوریج لے رہے ہیں, اور اگر وہ چیز آپ کو ٹائم پہ نہ مل سکے تو اس کا کوئی فائدہ ہوا. تو ٹیکنیکلی اگر آپ مجھ سے بات کریں گے, وی آر سیلنگ تکافل, اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کمٹمنٹ لیول, یہ ہے پرومس بٹوین دا کسٹمر اینڈ دا کمپنی. اور شاید میں یہاں پہ کچھ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, آپ جب بھی کسی سے کوئی بھی سروس لیتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ کسی بھی سے بھی پرچیز کرتے ہیں یا کوئی بھی سروس ایکوائر کرتے ہیں, آپ اس ادارے کی ٹریک ریکارڈ, صحیح, اور اس ادارے کی اسٹرینتھ کو دیکھ کر آپ کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں, ویدر اٹس اے کنزیومر پروڈکٹ, ویدر اٹس اینی سارٹ آف سروس, یو چوز دی کمپنی ایون. یس, اوکے. اب جب آپ کا سوال ہے کہ وائی جبلی فیملی تکافل, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو جبلی کی ہسٹری بہت رچ ہسٹری, اور ایک پرائڈ آف پرفارمنس والی ہسٹری جبلی کی موجود ہے, اور ایک شاندار, ایک تابناک ہمارا ماضی ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں, ویلیوز ہماری. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جبلی کی اسٹرینتھ, جیسے منور صاحب نے کہا کہ کلیم سیٹلمنٹ ہمارا USP ہے, اٹس آر یونیک سیلنگ پرپوزیشن, کہ ہم اس بات میں ایکسل کرتے ہیں مور دین آر کمپیٹیٹرز, کے وی آر ویری پرومپٹ ان دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, جب آپ
کوئی تکافل کا پلان لینا چاہتے ہیں, یو ہیو کپل آف آپشنس, جوبلی فیملی تکافل اور اینی ادر تکافل آپریٹر, بٹ دین آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں, جو پروڈکٹ میں لے رہا ہوں, میری جو پیسوں سے جو انویسٹمنٹ کمپوننٹ جس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہوگی, انویسٹمنٹ کے ریٹرنز پچھلے سالوں میں کتنے دیے ہیں جوبلی نے یا دوسری کمپنیز نے کتنے دیے ہیں. تو ہم اس بات میں الحمدللہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ جوبلی فیملی تکافل کے جو ریٹرنز ہیں الحمدللہ اب تک آؤٹ اسٹینڈنگ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. جو ٹیکنیکل ٹرم میں نیو کہلاتی, نیٹ ایسٹ ویلیو از ون آف دی بیسٹ ان دا مارکیٹ. تو دس از یونیک فیچر کہ کسٹمر کو چاہیے کیا کہ میری انویسٹمنٹس کا مجھے اچھا ریٹرن ملے, ہی از گیٹنگ ہیئر ان جوبلی فیملی تکافل, اور میں اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری فیملی کو میرے مرنے کے بعد ایک سرٹن اماؤنٹ جو کمٹ کی گئی ہم سے, وہ کنٹریبیوشن ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. اینڈ جوبلی اس معاملے میں ہمیشہ ایک قدم آگے رہتا ہے اور کمیٹڈ ہے 100%. صحیح, بہت شکریہ منور صاحب, بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگر کوئی بھی آپ کا سوال تو آپ info@jubileelife.com پر بھیج سکتے ہیں, اور ہمیں بھی آپ سوال ضرور بھیجیے کیونکہ ہم آپ کا ہر سوال ضرور ایڈریس کریں گے, کیونکہ آج ہم نے کوشش کی فنڈز کے حوالے سے جان سکیں کتنا اچھا یہ پلان ہو سکتا ہے, اس میں سیونگ کا پورشن کتنا ہے, سیونگ ہے بھی یا نہیں, سب کچھ جاننے کی کوشش کی. آپ دوبارہ بھی اس کو سن سکتے ہیں, کوئی بھی سوال آئے ریپیٹ آپ ضرور ہمیں بھیجیں, ہم آپ کا سوال ضرور ایڈریس کریں گے. ملیں گے آپ سے چند دن بعد دوبارہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.